ادھورا لیا ہے تساں. میں ہر جگہ تے عرض کردا ہونا کہ خطیب باویں نہ آکھو، پیر باویں نہ آکھو، فلان ڈینگ نہیں، محمد عبدالحق نظامی. یہ نظامی جڑا نا ساڈا پٹا ہے، یہ نال ضرور آ، باقی ہور القاب دی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہن چست ایویں آمدی ہے جڑے اے حضرات ادھر ویدو بیٹھنے میرے اگو سامنے ہوندے یا میرا اے کرسی پیچھے ہوندی اور میں گل کرساں اے کانڈ دے مگر بیٹھن میں ہن کدے ویکھ سکی کرساں. تھوڑی طرح کرے کرسی میری تھوڑی جی پیچھے رہ چکے تسی بھی اگے رہے تھوڑے اٹھی ماں. پچھلے مجلس سالوں کے چہرے میں نظر ہی کوئی نہیں آتے پے جہاں یہ لائٹاں کو لائیاں نے. میں تمہیں نگے آمدہ پیا ہو سا تساں مینوں کوئی نہیں نگے آمدے تو میں نہ جڑے کولو بیٹھے وہ تو نگے آمیں. گزارش یہ ہے کہ مینوں پتہ ہے تساں مینوں خطیب بناتے نہیں سدے ہو، نہ ہی میں خطیب ہاں، نہ میں پروفیشنل خطیب ہاں تے نہ میں خطاب دا ول آمدا ہے، نہ سر نہ گر نہ علم نہ کوئی چج. بس گل ہکا ہے کہ نسبت دن واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابے ہوری فرماندے ہیں ماں آکھ دیے میرا پتر سونا سبحان اللہ. تے جنوں جس دے نال تعلق ہووے تے جن دے نال پیار ہووے وہ آکھ دن ایو ہی ہووے. سبحان اللہ. دوسرے نمبر تے یہ بھی تھوڑی مجبوری ہے کہ جیتی تے میں نہ آواں تھوڑی محفل جڑدی نہیں. اگر میں اتنا پہلے آواں جیڑا بھی خطیب آمنا ہوئے بندے گلیاں چ ودے ہو سن تے ترلا مارنا پوسی کہ بندے آمین تے محفل چ بمن. لیکن الحمدللہ جس وقت میں آمنا مگرے بگرے بندے آ جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منت کرن دی لوڑ نہیں، صدن دی لوڑ نہیں، اعلان کرن دی ضرورت نہیں. جتھے بھی جانے ہیں میں ایویں آکھنا کسی دی لوڑ کوئی نہیں، پہلا ٹائم میرا. سبحان اللہ. وڈے خطیب آکھدے نہیں جی ایسا تو اتو کرساں پہلو جڑ جاوے کوئی رنگ بن جاوے. تو میں جتھے بھی جانا میں نہ بندے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں لگنا تو مگر بندے آپ پہ آ جاتے. میں تو انہیں جوڑ دے ساں جمع کر دے ساں اگو تسی اپنی چلائی رکھنا. اللہ تھوڑی محبت سلامت رکھے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کر دیو تے اے بھی ایک رنگ وکھرا کہ بندہ بغیر بناوٹ دے کسے دی نقل. ہن اس دنیا دے اتے کوئی کاری ہیں تو وہ بھی نقل چلدی پئی ہے، جے کوئی نعت خان ہیں وہ بھی نقل چلدی پئی ہے، جے کوئی خطیب ہیں تو وہ بھی الحمدللہ اساں کسی دی نقل شکل کوئی نہیں. بننے ٹوٹے لفظ جڑے نا آدھے سینے میں چکے. کیا بات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین الکاملین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین نے آج سانو اپنے حکم دی تعمیل کرن دی توفیق عطا فرمائی. کیڑا حکم
جڑا رب العالمین نے قرآن پاک وچ فرمایا تے پڑھے لکھے جان دین علماء نو پتہ ہے کہ کل دا لفظ کئی جگہ تے آیا جٹکی بولی میں آکھی ہے نا کل شریف تا کم از کم ایک کل تا ہر نہیں امدہ ہے سبحان اللہ سبحان کل ہو اللہ آنکھو چاہ کل ہو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد سورت ساری ہے لیکن خواجہ غلام فرید صاحب اس کا ترجمہ کرتا فرمایا ہک دی دم دم سکے ہک دے ہن ہر جا دے رے کیا اچ ہے کیا جھک ہے ہک کو جڑا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ہک ٹک ہے ہک سبحان سبحان تو علماء جان دیں جتنے بھی کوئی خاص گل ہوندی اگے اتھے اللہ فرما دیں کل سبحان اللہ بے شک جتنے کوئی خاص اعلان کرنا ہوئے اگوں فرما دیں کل کی معنی سونیا تسی آکھ دے ہو سبحان سونیا تسی آکھ دے ہو میں حیران کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں فرما دے خاص خاص اعلان سونے دے منہ وچوں کروان دے ان دی وجہ کی ہے تو اعلیٰ حضرت فرمایا کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی سبحان اللہ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند سبحان اللہ سبحان اللہ جھٹکا ترجمہ اللہ پاک نو توڑا بولنا کتنا سونا لگتا ہے کتنا پسند لگتا ہے تاں تا فرماندہ سونیا تو آکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ تے اتھے ہے ڈبل حکم جتھے کل شریف آیا نا جتھے تے پڑھے لکھے جان دیں ہکو کل نہیں نہ چار کل لیں کئی کل لیں قرآن کا سبحان اللہ لیکن انہاں کلوں دے اگو جڑا حکم ہے وہ بڑا خاص الخاص کتائیں فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت تو کا کئی تھکی میں آتے بے گئے نہ تو آدھی سیٹ تے جائے یہ انہوں جو نوٹ جپن آلے پیسے کٹھے کرنا رہے ٹھیک ہے پیٹھے میں بدے بھی لے لے سے انشاءاللہ تعالیٰ تو فکر نہ کرو انہوں دی تین میں لگتا اور میں حضرت سے دیکھو آتے بے گئے آئی تسامہ بات ٹھیک ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا سونیا فرما دے وہ کہ میں توڑے کل اور کچھ نہیں منگدا میرے قریبیاں دے نال پیار کرے لفظ مودت ایک ہے محبت ایک ہے مودت محبت کا کی معنی محبت کا معنی کہ اس تو بغیر گزارا ہو سکے دل کرے پیارا لگے لیکن اس تو بغیر بھی گزارا مثلا پانی دے اندر دو قسم دی مخلوق ہے مچھلیاں اور کمیں کچھوے اور کچھوا بھی پانی دا جانور ہے لیکن وہ پانی تو باہر نکل جاوے تو مردہ نہیں انڈے بھی باہر دیندہ ہے زندہ بھی رہ جاندہ ہے انہوں پانی نال محبت ہے کیونکہ پانی نو پسند کرتا ہے لیکن پانی تو بغیر مردہ نہیں لیکن مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے مودت مانا جس تو بغیر مر جاوے بندہ جان نہ رہ جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ پہ اکھوان نے سونا آکھ دو الا المودت فی القربا میرے قریبیاں نال میری محبت نہیں مودت کر سبحان اللہ اتھے بھی کل ایک جگہ تے اور کل آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان اللہ سونے فرما دیو سونے فرما دیو کہ
اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے میرے نال پیار کرو. سبحان اللہ. یہ جو تسی اگر ترجمہ نہ سنا اسی فتبعونی. ایک مولوی میرے نال لڑ پیا, اس نے کہا جی جنہیں تسی صحیح معنی نہیں کر دیں. میں کہا جی فتبعونی ان دا معنی کی ہے؟ میں کہا میرے نال پیار کرو, میرے نال محبت کرو. اس نے کہا اتباع دا معنی ہوتا میری پیروی کرو. میں کہا پیار نہ ہوئے تو مگر کون ٹر دے؟ سبحان اللہ. اور بیٹ دا لیلا ہوئے انہوں پیار نہ ہوئے وہ مگر نہیں ٹر دا. اللہ پیار تو بغیر اتباع کی میں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ فرمایا میں سونے نے توڑے سامنے پیش کیتا ہے. سونے دا رخسار, سونے دی گفتار, سونے دی رفتار, سونے دی دستار. فرمایا ویکھ دے جاؤ جے دل مننے تو مڑتا پیار کرو. سبحان اللہ. جے دل کرے جبری پیار نہیں ہے. فرمایا ویکھو اس دے اخلاق ویکھو, اس دی بلارہ ویکھو, اس دے سخاوت ویکھو, اس دے ساری صفتوں ویکھو. جے دل مننے تو مڑ پیار. کئی کل آئے. میں ہم اپنے مضمون دی طرف ایک کل امدہ پیا میلاد شریف دے بارے. یہ آ رہی ہے میلاد شریف دے بارے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کی معنی سونیا فرما دے وہ, سونیا فرما دے وہ. کی فرماویے؟ اللہ دا فضل ملے تاں بھی, اللہ دی رحمت ملے تاں بھی خوشی مناؤ, خوشی مناؤ. تے محبوب دے پیار کرن دے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا تو کوئی حد نہیں بنا. حد نہیں بنا بھی کتنا ہے کہ پیار کرو. صرف پیروں تے ہاتھ رکھو یا ہاتھ چمو نہیں. وَتُعَذِّرُوهُ سبحان اللہ. وَتُوَقِّرُوهُ سبحان وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا جی میں والمدہ نے ٹھہاتے ادب کرو. سبحان اللہ. جی میں والمدہ نے ٹھہاتے پیار کرو. سبحان اللہ. ادب بھی ٹھہاتے تے پیار بھی. اللہ حکم فرمایا, صحابہ کرام نے عمل کرتے وکھایا. حضور علیہ السلام وضو کر دیں, صحابہ کرام ایٹو پانی بوک کے چلے لیں. سبحان سبحان. بوک کے چلیں دیں. کوئی پی رہا ہے, کوئی چہرے تے لا رہا ہے, کوئی بدن تے لا رہا ہے, تو پھر بھی پانی ہے. اگر لعاب دہن سکتے سبحان اللہ. سبحان تھک مبارک سکتے. صحابہ کرام زمین تے آمن دیں دے نہیں. حضور دے وصال تو بعد سیدنا صدیق اکبر جس وقت ممبر دے قریب آتے بیٹھ دیں, ممبر دی پھٹی نو آئی ہاتھ پھیر دے منہ دیتے پھیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس تے سونے دے قدم لگے اتنے آئی ہاتھ پھیر دیں تے پھر چہرے تے پھیر دیں. ایک کیے اللہ فرمایا ادب کرو, پیار کرو جویں والمدن. سبحان اللہ. سبحان. میرے بابے نے کون ایک مولوی سے پوچھا جو حضور علیہ السلام دی تعریف کتنی کرنی چاہیے, کتنی انہوں دی عظمت بیان کرنی چاہیے. بابے اور مختصر یہ فرما ایک اللہ نو بچاؤ. سبحان اللہ. ایک اللہ نو بچاؤ چاہتے. اللہ اللہ ہے. اللہ تو بعد بامے عرش, بامے کرسی, بامے لوح, بامے قلم, بامے قرآن, جیڑی چیز تو انہوں اچھی نظر آوے آکو سب سے آلہ و اولا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. عرش تو بھی آلہ, کرسی تو بھی آلہ. دلیل کی ہے, دلیل یہ ہے اگر کسی اور چیز نال پیار ہوندا تو اللہ پہلے انہوں نے بناوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جٹکی دلیل اگر عرش نال زیادہ پیار ہوندا تو اللہ پہلے عرش نو بناوے. علماء بیٹھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راتی ستے خیالاں وچ پے گئے, سوچاں وچ پے گئے کہ رب العالمین پہلے آسمان بنایا ہے
کہ زمین بنائیے، پہلے عرش بنایا ہے کہ کرسی بنائیے، پہلے لوح بنائی کہ قلم بنائی، پہلے جنت بنائی کہ دوزخ بنائی۔ الغرض سوچتا رہ گیا، پھر دل وچ خیال آیا جن دے سائیں ہومن سبحان سوچن تے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، سبحان جن دے سائیں ہومن تے سارا کچھ جانن والے ہومن تے ان پریشان ہون دی لوڑ کیڑی۔ صبح ہوئی، سرکار دا معمول مبارک جماعت کراتے رخ انور کر دے غلامہ وال سے فرما دیا ہے کسے پوچھنا ہوئے تو پوچھ لو، سبحان کسے خواب سناونا ہوئے تو سناؤ، جی آپ کو خواب ویکھنے تو سنا دے۔ سبحان آپ فرما ہاں بھئی کسے پوچھنا ہے کوئی گل، جابر ہاتھ مانتے حاضر ہو گیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور راتی ساری رات نیندر نہیں ہے، میرا جٹکا ترجمہ، ساری رات نیندر پاسے پرتان داریاں سوچاں میں چپائے گیاں۔ آپ فرمائے کی سوچ سوچیے جڑی نیند نہیں آئی؟ اس نے کہا جی سوچیے تخلیق کائنات دے بارے کہ اللہ پہلے زمین بنائیے کہ آسمان اسا مکان بناویے تے پہلے ہوندہ ہے پلاٹ، پھر ہوندہ ہے مکان، پھر ہوندی ہے چھت۔ اور رب العالمین دے بارے سوچا کہ اس پہلے کیڑی شے بنائی؟ کائنات بنامن لگیاں اور جٹکی بولی بولا بسم اللہ کہندے تو کیتی، بسم اللہ کہندے تو جٹکی بولی بے ایسے بسم اللہ۔ حضور فرمایا سوچ بڑی سوچی ہے، دماغ چکر آیا تیرا، کہ جے جواب سن سی تو تیرا اور دماغ چکر آ جا۔ فرماؤ صحیح، فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ سبحان اے جابر انہاں ساری چیزاں تو پہلے جڑیاں تو سوچتا پیاں تمام تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی پاک دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس نو سدن حقیقت محمدیہ، سبحان حضور علیہ السلام دی حقیقت۔ انہاں کہہ رہے انہاں نات پڑھی یہ نور آکھاں تو کوڑ کوئی نہیں، یہ نور آکھاں تو کوڑ کوئی نہیں، بشر بھی آکھاں تو اے بھی سچ ہے، تیری حقیقت سمجھ نہیں ہوندی، عجیب اللہ دی چال۔ تو ساڑھے اکابر علماء، اکابر مشائخ وہ فرماندن جیڑے لوگ حضور دی بشریت دا انکار کر دیں او بھی غلط، تے جیڑے حضور دی نورانیت دا انکار کر دیں او بھی۔ حضور علیہ السلام خیر البشر، فخر انسانیت، فخر آدم و بنی آدم، لیکن کیسے؟ بشر کیسے؟ انسان کیسے؟ متا کوئی لفظ سنتے چوڑا ہو جاوے کہ میں بھی بشر تے تو بھی بشر۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا تواڈیاں حقیقتاں دے اعلان اساں کیتے، سبحان تواڈیاں حقیقتاں دے اعلان یہ قد جاءکم من اللہ نور اساں کیتا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اساں اعلان کیتا، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اور میں انفاسکم پڑھا تو جنہوں نے نہیں پتا وہ آپ سے کی پڑھتا پیا ہے، تو جڑے جان دن عالم انہوں نے پتا ہے انفس دا معنی کی ہے تے انفاس دا معنی کی ہے۔ سبحان فرمائے سارے اعلان کیتے، میں ہن ذرا آدھی صورت دا اعلان آپ چکر، سبحان سبحان حقیقت دے اعلان میں کیتے تے صورت دا اعلان تسا چکرو، تے صورت کیسی صورت ہے؟ پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھ۔ یہ بشریت اس صورت نو اے حقیقت دی گل نہیں کرتے پے، صورت دی گل پہ کر دیں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بن۔ دس صورت راہ بے صورت دا، یہ تا حضور دی ذات ہے نا،
اللہ دا ولی، اللہ دا نیک بندہ. حضور فرمایا اذا رؤو ذکر اللہ، جس وقت چہرے تے نظر پاوے منہ وچوں اللہ نکل جائے. کیونکہ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس صورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد او بے مثل او بے صورت. فرمایا محبوب میں بھیجا تے فرمایا جائیں میری زیارت کرنی ہوئے ان دی زیارت کر لیں. اس نو ویکھو اگو دعا پہ کر دیں. یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر سبحان سبحان. یہ دا معنی کیے آجین دے نام لیندے پہ بشریت والی. یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جو ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھری. آدھے عشق دا انداز پیش کیتا یکدم خیال آیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. میں بابے اور کو پوچھا جی اے حضرت پیر صاحب نے لفظ کتھو لائے ما اجملکا ما احسنکا؟ فرمایا حسان بن ثابت کو لائے. سبحان حسان بن ثابت اے او حضور دا درباری شاعر نعت خان ہے کہ جیڑا کاپی چاہتے نہیں پڑھتا چہرہ ویکھتے پڑھتا ہے. سبحان اللہ. سراپا مبارک سامنے، زلفاں بھی سامنے، نین بھی سامنے، سینہ پاک بھی سامنے، ہاتھ بھی سامنے، ویکھدا جاندا تے پڑھدا جاندا. سبحان اللہ. سبحان تے پڑھدا تے کی آکھدا وا احسن منکا لم تر قط عینی. سونیا تواڈے ورگا حسین میری آنکھ اج تئی ویکھئی. سبحان اللہ. بے شک. انہوں سدن ربائی 4 سطرہ والی پہلی سطر آگے تواڈے ورگا سونا میری آنکھ. کوئی آنکھن والا آنکھ سکتا ہے تو نہ ویکھا ہوئے شاید کسی پاسے ہوئے. اگلی سطر چنا اے شبہ جڑا ضائع کر. فرمایا اجمل منکا لم تلد النساء. تواڈے ورگا جمیل کسے ماں جائے ہی کوئی. سبحان. کسے ماں جائے ہی کوئی نہیں. اگو اپنا عقیدہ پیش پہ کر دیں. کیڑا سونا عقیدہ. خلقتا مبرعم من کل عیب. یا رسول اللہ تسی مخلوق ہو. اسی نہ تو خدا مننے نہ خدا دا برا مننے نہ خدا دا شریک مننے. اتنے مولانا محمد یار فریدی صاحب بولے انہاں فرمایا خدا آکھاں تا نہیں ٹھاندا. سونا تینوں خدا آکھاں تا نہیں ٹھاندا، جدا آکھاں نہیں دل ساندا. سبحان اللہ. خدا آکھاں تا نہیں ٹھاندا، جدا آکھاں نہیں دل ساندا، برا آکھاں نہیں ککھراں دا، زبان مجبور کیا پوچھ دی. سبحان اللہ. سبحان. محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھ. سبحان. سبحان. تو فرمایا حضور علیہ السلام دی ذات نو برات نہیں سک سکنے ہیں، خدا بھی نہیں سک سکنے ہیں. تو فرمایا خلقتا حضور تسا مخلوق ہو. جی. خلقتا تسا پیدا کیتے گئے ہو لیکن اے بھی پیدا کیتے گئے، اے بھی پیدا کیتے گئے، ساری مخلوق پیدا کیتے گئی. ساری مخلوق دا پیدا کرنا ایک پاسے تے سونیا تیرا پیدا کرنا ایک پاس. کیویں خلقتا مبرعا من کل عیب. مخلوق تا ہو لیکن ہر عیب تو پاک. حالانکہ مخلوق عیب تو پاک نہیں ہو سکتی. عیب تو پاک ہے اللہ دی ذات. بس اتنا فرق ہے. وہ خالق ہے تسا مخلوق ہو. باقی جی میں او بے مثال ہے تسا میں بے مثال ہو، بے عیب ہو. سبحان. 3 سطرہ ہوئیں پوریاں. جی. اور آخری سطر گل مکان دے پہ فرما دین کا انکا قد خلقتا کما تشاء. صحیح مینوں تو این لگتا ہے کہ سارے جہان نو اللہ نے کیفا یشاء وچ رکھا تے تواڈی ذات نو کما تشاء وچ رکھا. کی معنی؟ اللہ فرماندا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیفا یشاء.
او اللہ مصور ہے پیٹ دے وچ تصویر بنا دا ہے جیویں چند سبحان جیویں گل ہے مرضی دا مالک باویں کالا بناوے باویں گورا بناوے باویں لمبا بناوے باویں چھوٹا بناوے مرضی دا مالک ہے وہ آکھ دیں تے جڑے مرضی دا مالک انہاں دے کام ایویں ہوندے جڑے مرضی دے مالک ہون او جڑے پوچھن دسن نا فرمایا فعال لما یرید جس دا ارادہ کرنا میں وہ کام کرنا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون فرمایا جو کچھ کرا میں نے کوئی پوچھ نہیں سکتا تے میں پوچھنا تو ہن فرما دے پین توانوں پیدا کیتا ہے آدھی مرضی دا تے حسان پہ آگدہ سائیں توانوں اللہ کیف یشاء چ نہیں رکھا توانوں کما تشاء وچ رکھا سبحان سارے جہان نو بنایا کیف یشاء تے تساں کانکا قد خلقتا کما تشاء میرے بابیوری ترجمہ کر دیا ہے سائیں کہیں لگتا ہے جسے اللہ بنا دا پیا تسی نال بیٹھے ہیں تے آنکھ دے گئے ہو ناک ایو جیا ہوئے رنگ ایو جیا ہوئے اکھ ایو جیا ہوئے آدھی کما تشاء سبحان تو اے یہ حضور دی بشریت پاک حضور اعلان فرمایا کل اوہ کل آ گیا دیکھو نا میرے ذہنی چنے آپ پہ آ گیا کل انما انا بشر مثلکم میں سٹیجاں تے آگ دو نا اے آیت شاید ہی کوئی پڑھ دا ہوئے اے ساڑھے مولویاں انہاں وابیاں دے کھاتے سٹی ہوئی ہے حالانکہ پورا قرآن شداں مداں زبراں زیراں سب شان تیری وچ آئیاں آما لوگاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان اور میں نے توڑا ٹائم نہ میں گھنا لاب آما نہیں تو میں تو اندسا مثلکم دا ترجمہ کیوں بھئی کوئی توڑے مولوی ران دے ہمیں کوئی نات خیران دے وہ آکسن بھی سارا ٹائم میں لے گیا چلو مثلکم حضور علیہ السلام فرما صحیح تسی آکھو کوئی بے وقوب اٹھیوے اگر ویکھو جی ہو تو آپ آکھتے میں توڑے ورگا سمجھ ہم کی مثلکم دا معنی کی ہے میں توڑے ورگا تو ہون ان دا تشریح اس دا ترجمہ ادا ہویا جدہ صدیق اکبر نے وڈا روزہ رکھا فاروق اعظم نے وڈا روزہ رکھا عثمان غنی نے وڈا روزہ رکھا مولا علی نے سوم الوصال تے سرکار روزہ رکھ دے ہے 4 دن 5 دن نہ سحور نہ افطار روزہ لگاتار نہ سحور نہ افطار میرے جھٹکے لگ روزہ لگاتار اور صحابہ کرام انہاں 4 آپس مشورہ کیتا ہو بھی یہ سونے دے غلام ہو بھی یہ سونے دے مرید تے پھر آپا سونے رنگا روزہ نہ رکھیے صلاح کی تھی آپا ہی بڑا روزہ رکھیے رکھ بیٹھے رکھن کو لیکن 2 دن گزرے لتاں لڑکھڑامن لگ گئیاں بشریت کمزور ہو گئی ٹر دن تے ٹرا نہیں جاندہ حضور علیہ السلام کا فرماؤ تو انہوں کی ہو گیا علی تو تا شیر ہے تے شیر آج ڈگدہ بدے سبحان اس حضور پوچھا علی المرتضی آخدن عثمان غنی نو سائیں تو سندس عثمان غنی آخدن فاروق اعظم تو سندسو فاروق اعظم کا صدیق پاک سائیں تو سندسو صدیق اکبر این ہاتھ جوڑے تو کی عرض کر دیں سائیں سمنا کما سمتا سمنا کما سمتا میرا جٹکا ترجمہ سائیں توڑی ریس کر بیٹھے ہیں توڑے ورگا وڈا روزہ رکھ بیٹھے جس نے ایک گل کی تھی کہ توڑے ورگا روزہ رکھ بیٹھے ہیں چہرہ مبارک سرخ ہویا فرما ایوکم مثلی کون ہے توڑے میں میری مثل ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی میں تا راتا رب کو گزارنا رب میں نو کھواندا بھی ہے رب میں نو پیواندا بھی ہے میں تواڈے ورگا کو روٹیاں دا محتاج ہے یہ تو سرکار دی ذات ہے حضرت بی بی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماندی جدہ سرکار ہرا تے چلے جاندے ہے کئی دن تنہائی جتے بیٹھتے ہیں میں کھجوراں رکھتے ہوں دی میں پانی رکھتے ہوں دی میں ستو رکھتے ہوں دی ہفتے بعد 10 دن بعد جاتے ویکھنا تے کھجوروں میں پئی ہوں دی ستو خاک ریزی برسرے نانے تنور جے کدی تین نور دے گران ٹپر جاوے تو پھر تنور دی روٹی دے نیڑے نہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ معین الدین اجمیری خواجہ خواجگان انہاں کلام لکھا ہے انہاں ایک سطر میرے ذہن چمدی پئی ہے چونکہ از خان ابی تو عند ربی خردہ ایم چونکہ از خان ابی تو عند ربی خردہ ایم زاں سپس از مہدو شہدو شیر پستان فارغیں جدو کا ابھی تو اندہ ربی دے دسترخوان تو لکمہ کھادا ہے اس تو پیچھے نہ روٹی دی لوڑ پئیے نہ دودھ دی لوڑ پئیے نہ ماکھی دی لوڑ پئیے کسے چیز دی ضرورت یہ تو معین الدین دا مقام ہے تے رحمت اللہ العالمین دی کیا شان ہے سبحان فرمایا میں توڑی بھی سے ایک جھٹکا ترجمہ توڑ کرتے دسا چاہتا اب میرے رنگیاں سوکھا سمجھ آ جاسی عالمہ فاضلان دی گل نہیں میرے رنگیاں سوکھا مثلکم میں توڑے ورگا مثلاً میں ہونے کیا آواں تو سٹیج تے بیٹھا ہوں تو میں تو انہوں آکھا جی میں توڑے ورگا میں توڑے ورگا ایتے کوئی سوترہ اٹھی وے لا جو پیر اور بھی سوترے جی میں اسی جٹ ہیں وہ بھی جٹ کیوں جی وہ آپ پہ رہا میں توڑے ورگا تو گزارش ہے میرے آکھن دا مطلب یہ ہے کہ جے توڑے بچو کوئی سید ہے تو میں سید بھی ہاں جے توڑے بچو کوئی کاری ہے تو میں کاری بھی ہاں جے توڑے بچو کوئی عالم ہے تو میں عالم بھی ہاں فرمایا ساریاں صفتہ میرے بچ موجود ہیں لیکن توڑے بچو کوئی میرے ورگا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حضور فرمایا اس واسطے فرمایا مثلکم میں توڑی مثل بن سکنا فرمایا آدم نوح ابراہیم کلیم عیسیٰ جتنیاں شانہ والے فرمایا ساریاں شانہ میرے وچ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا فرمایا کلیم اللہ بھی میں ہاں حبیب اللہ بھی میں ہاں صفی اللہ بھی میں ہاں نجی اللہ بھی میں ہاں ساریاں صفتاں دا مالک لیکن توڑے بچو کوئی حبیب اللہ نہیں سبحان اللہ لیکن توڑے بچو کوئی حبیب اللہ نہیں میرے ورگے تسا نہیں بن سکتے ہو میں توڑی مثل بن سکتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے شکل انسانی حقیقت نورانی تاں تا رولا پائے گی شکل انسانی حقیقت نورانی بان گیا گجارت سمجھ دے گجارت جی جی مہمہ پڑھی لکھی بولی مولانا محمد یار رحمت اللہ علیہ فرمایا حقیقت محمد دی لا حل مہمہ حقیقت محمد دی لا حل مہمہ نہ تھیا حل ایمیں حل وہیں دیں گزر گئی محمد محمد پکیں دیں گزر گئی احد نال احمد ملے دوئی جگہ فرما دیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا جس وقت حضور دے چہرے دے تصور کی نعرہ تکبیر السلام علیکم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی محترم جناب سید آصف حسین شاہ صاحب بخاری کی گل ہو رہی ہے حقیقت محمد دی پاک ہوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پاک ہوئی نہیں پاک کوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جاہے اللہ اللہ کوئی نہیں سکتا لیکن ایک جگہ تے علائے سبحان اللہ تے علائے کیویں ہیں
چہرہ مصطفیٰ دا تصور کیتا کہ فرماندے نبی سہی تیرے منہ دکھاون تو صدقے اللہ 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 سبحان نبی سہی تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سہی محمد بناون تو صدقے لکھا اگر کلام سارا میں سارا پڑھنا مقصود نہیں یہ شیر لکھا تھا اپنے بڑے پیر بھائی خواجہ نور احمد صاحب پئی والے او بھی فریدی تے اے بھی فریدی او کلام لکھنا تے وکھان دے سہیں دیکھو کوئی ویچ ترمیم اے لکھنا تے انہوں نے وکھان دے سہیں دیکھو آپ نے یہ نعت لکھی نبی سہیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سہیں محمد بناون تو صدقے سبحان خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل دیں تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے گئے صحیح دیکھو لکھا ٹھیک ہے آپ پکڑا چمہ چمتے فرمایا واہ محمد یار بہت اچھا لکھا ہے بڑا اچھا لکھا ہے میں وچ کوئی ترمیم کرا میں وچ ترمیم کرا انہوں نے کہا میں پیشی سے واسطے کیتا ہے کوئی جڑا ہوئے فرمایا میرا دل تا آخدہ پیا ہے نبی سہی تیرے منہ دکھاون تو صدقے خدا سہی محمد بن آمن تو صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا سہی محمد بن آمن تو صدقے کیوں پہ آخ دیں خواجہ غلام فری فرما دیں آہد آہا بن احمد آیا آہد آہا بن احمد آیا مویس چین مچین پل دل فرید دا لٹن کیتے بنیا فخر الدین سبحان سبحان یا رسول ان نعرہ ہاتھ پانی پیماون دا پر کچھ اللہ دا ناریہ سواب تا ڈی سی بس بس میں نعرے میں شکین نہیں اللہ تن خوش رکھے پرانے زمانے چھوٹے ہوندے سے جٹ جڑے ہوندے خوہ تے داند جوندے ہے یا حل باندے ہے انہوں نے کھڑواؤنا ہوتا اللہ ہو تو رک جاندے تو میں بابے نے کو پوچھا میں کہ جی یہ داندہ نو ٹھلنا واسطے اللہ ہو کو دیں دا کی فائدہ افر میں اللہ دا نام دا لیندے ہیں اللہ دا نام دا لیندے ہیں چلو اور گال کٹنا ہو چنگی گالے چلو اللہ دا نام دا لیندے ہیں تو ہن پانی پیماؤنا سو سکا نعرہ تکبیر چلو تو سا اللہ اکبر آکھا کیڑی برکت کتنی رحمت ہو تو میں اگر اس واسطے عرض کیتا میں کہا میں ہن تو انہوں نے زیادہ ٹائم نہ بس کرنا چاہ گھڑی میں میں بڑا ڈرنا کہ کوئی تھک نہ جاوے کوئی اک نہ جاوے تو جے تھوڑا ذوق ہے سلامت یہ صورت شالہ پیش نظر یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جو ہو سی گزر سب بے کھوٹیاں تھی سن تد کھر ایش لباس بشریت والی صورت بھی کسی نے سمجھ آئی گال سناوا چاہ میں موڑ توڑے کو پوچھ دے میں بڑا ڈرنا بھی آنکھیں بے لمبڑ کر در اندی تشریح انما آنا باشر مثلکم لفظ مثلکم دا کابو رکھا ہے مثلکم دا کی مانا توڑے ورگا مثلکم دا کی مانا لو جی حضور آپ فرمائے مولانا جلال الدین رومی مصنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہل مثالہ نال کسے نال مسئلے بیان کیتے اس آیت دا ترجمے میں چونہ لکھا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے زمانہ پاک دے اندر او کی کر دیا رات نو مڈاسا مارتے ڈانگ چاہتے چوکی دارن طرح پارا کٹ دیا سنت فاروقی بادشاہ تاج اتار دینا سادے کپڑے مڈاسا مارتے ڈانگ لیتے پارا دیونا ایک رات مڈاسا مارا ہویا ڈانگ ہاتھ وچ چائی ہوئی تے گلی وچ جو نکلے تے رات ہائی ہنیری اگو سامنے آ گئے چار چور اگو سامنے آ گئے چار چور تو ایک ہی نہیں اماندہ ہوندہ تے چار چور بھی ہے تے چتر بھی ہے
ہن حق کیندا بندا ہا بلاوے ہا پارےدار دا پارےدار آکھیا خبردار یا کیوں کہڑے نے لیکن او اگو ہے انہاں رون محسوس کیتا انہاں کو کیڑا ہے او کیڑا ہے سبحان اگو سلطان محمود اس نہیں ہے کہ میں سلطان محمود ہاں میں بادشاہ ہاں تے کوڑ بھی اس نہیں مرا اس نے کہا میں تواڈے نال دا مثلکم میں تواڈے ورگا تواڈے نال دا ہن ان دے آکھن دا مقصد ہو رہا انہاں کہو اے وی چور او اے وی چور ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ہاں بھائی آجا تو ساڑے ورگا آجا اساں وی چور تے تو وی قریب آ گئے آتے ہن آپ پوچھ دے پڑھ تساں کیسے چور ہیں تساں کیوں جے چور ہیں انہاں کہا اسی عام لٹر پٹر چور نہیں ہیں اسی بڑیاں صفتاں والے تے بڑے گن ساڑے وچ سبحان اللہ چور وچ گن پہ دسی دے کی گن چار کھڑے ہیں نا اس طرح انہاں کہا جڑا آئے پہلے نمبر تے کھڑا ہے نا ایک واری ویکھ لگے نا جنوں باہمیں 100 سال بعد ہو جتنے نمونے وٹاتے آوے یہ پہچان جانا انہاں کا کمال ہے بھئی یہ تو ہونا چاہیے اگو دعا نالا کھولتا ہو سکا تو اس کا کتا بھونکے نا میں نے پتہ لگ جاندہ جو ایک ہی آنکھ دا پیا میں کتے دی بولی سمجھنا کمال تیسرا اس کا میں قد نال نک لاتے سونک تو دسنا کہ خزانہ ہے ایتھے مال ہے اتھے سے سن مارنے چور چوتھا اس کا میں کماند لانا تو اتھے چھتا تے چڑھنے ہیں اس کا سارے نسری دیاں ڈلیاں سارے سبحان اللہ ہن انہاں پوچھ لیا اگو ہن آندن تو ہن دس ہن تو دس کہ تیرے اندر کی صفت ہے تو کیسا چور ہے کوڑی تھے بھی موڑ نہیں مارا آخ دن میں میرے اندر اے صفت ہے کہ خدا نہ خواستہ تسی پکڑی بھی جاؤ ڈکی بھی جاؤ سزائے موت تو انہوں ہو جاوے تے میں داڑی دا اشارہ چکرہ تے تسی چھوٹ جا سکتا میں اشارہ چکرہ تسی انہوں کو سبحان اللہ یہ جیا تاسی آسمانہ دے لفظ دے رب زمین دے دے دیتا انہوں کو تو ساڑا امیر تو ساڑا چیئرمین اگو تو لگتے پیچھے آسا آؤ صحیح چلیے انہوں کو پوچھا کدے انہوں نے کہا آج کدے جاون دی لوڑ ہے آج تیرے رنگا ساڑے نال ہوئے اگے جٹاں دے جا چھپریاں پاڑنے ہیں کوئی شاہ لب دیئے کوئی نہیں لب دی ساری رات کھرے بنا تے ذلیل ہونے تیرے رنگا نال ہوئے تے سدھے سامنے کہا ایسی تے تیسی بادشاہ دی ایسی تے تیسی آج پمنے ہیں بادشاہ نو پچ گئی تو کمال ہو جا سی جے پھڑے گئے تو مر جان چھٹ سی آؤ بھئی جس وقت ٹرن لگے اگو کتا این بھونک دا ٹاؤں ٹاؤں کردہ این جاوے ٹاؤں ٹاؤں کردہ این جاوے آپ فرمائے بے لیا ایک ہی آنکھ دا پیائی تینی جو بولی دا پتا ایک ہی آنکھ دا پیا 10 اس آکھا جی آج طبیعت تو میری ٹھیک نہیں نزلہ ہویا ہے میں نے تو این لگتا جو یہ آندہ بادشاہ توڑے نال ہے بادشاہ توڑے نال ہے بادشاہ توڑے نال انہوں نے کہا نہیں بادشاہ کی تو ساڑے نال ہے آج یہ سم خراب ہے آج یہ بولی نہیں سمجھ آئی سبحان اگے گئے سنگن والے نے سنگا کماند والے نے کماند لائی چھت پاڑی آن لٹا مال اگے جٹاں دیا چھپڑیاں پاڑ دے آج بادشاہ دا مال ون کونی ہے چاہتے جس وقت نکلے فارغ ہوئے انہوں کا سرکار ہیں تُسی ساڑھے چیئرمین نے اے لنگر آدھے ہاتھ نہ جیڑا سانو دے انہوں نے دیو جیڑا تو سر رکھنا نے ان صدن سرداری دا جیڑا حصہ لونا ہے اس وقت میں نے لوڑ کوئی واقعی ان کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوتا آپ سلطان اس وقت میں نے لوڑ کوئی نہیں تُسی چار اسے کر لو تو لے جائے انہوں نے کہا ایو جیا تا کدے داتا کوئی چور ویکھا ہی نہیں ایڈا رجا ہویا جا آتا سارے لے جسے ٹرن لگے اس طرح دو میں تو توڑے نا ہی نہ پوچھے چیئرمین توڑا گیاں بان تے توڑے نا ہی میں نہیں ہم دے نا تا دسو انہاں کاغذ تو نہ کہا جی میرا نام بشیر احمد دوے آکھا نظیر احمد تری آکھا رشید احمد مثلا چواں نا دس سے انہاں کاغذ تے لکھے تے جیب پائے پھر میں جاؤ
انہوں نے کیا کھرا بنامنا سدھے گئے سراندی مال رکھا تے آرام نہ ستے آپ اس ویلے کپڑے وٹائے تے تہجد پڑھی تے فجر دی نماز پڑھی تے سلام پھیرا شور مچ گیا باروں سائیں لٹے گئے مارے گئے ککھ نہ رہ گیا آپ فرمایا خیر ہے انہاں کہا جی آج آپا نو ہی چور پہ گئے تے جڑے ساڑھے پاسے بڑے رہے ہوئے نا دیرے آنے سردار وہ راتی دروازے نہیں باندھ کر دے سانو کون پاوے تے کدے کوئی پاون والا پاوے تو مرکا ڈرڑیاں دیں دیں انہاں کہا جی آپا نو چور پہ گئے تو باؤ کھر دے گئے کمال ہے بھئی ہون مشورہ پیا ہوئے کوئی آکھے جی کوئی کھرے کٹنے نے لے آویے آج دی بولی بولی سراخی لے آویے یا وہ کتے لے آویے سنگاون والے این کریے آپ مسکرائے آپ فرما میں نینا بادشاہ نہیں ہاں میں درویش بھی ہوں میں پیران والا ہاں میں انہیں حساب کر ساں چور تو انہوں میں لب دے وہ تو نہ لکھتے وہ جیچ رکھی بیٹھے این تسبیح کٹی جی میں ہوں سالاں پاندے بدن دو من کی این سکتے این ایک باری کیتا مردوئی باری این کیتا سکو فلانا 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 جو پکڑتے لے وہ تو اتھے گئے مار کا ستے پہ سراندی مال رکھتے انہاں کہا توڑی ایسی دیتا ایسی چوریاں کرنیاں بادشاہ دیاں تے مر سکھ دیاں نیندرہ مار دو ماریاں کھتی ہوئی سامان سر دے اتے چلو اگے اور جس وقت اگے آئے بادشاہ اور رنگی ہو رہے نمونہ ہی ہو رہے تخت لائی بیٹھا ہے کچھری پھبائی بیٹھا ہے تاج پائی بیٹھا ہے سامنے آتے چارے کھڑتے جی میں راتی کھڑے ہیں این سامنے چار آپ فرمایا او جلاد تلوار لیا جنہاں گردنہ اتار دے انہاں کہا جی ایڈی سکتی فرمایا میں چھاڑ بھی سکنا لیکن آج انہوں چھوڑ دے ماں کل نو کوئی اور پہ کھڑتے ہو سن میں انہوں عبرت دا نشان بنا سا انہوں دی گردن اتارو ان ترتیب کھڑوتے تھے قدرتی پہلے نمبر تے او کھڑوتا ہا جیڑا سیانن والا پہچانن والا اون کھڑوتا دوئے سارے بیڑا منہ کرتے منہ جیوے ہون مرنے پہ ہیں تو او کھڑوتا این تکائی کھڑوتا بادشاہ دے چہرے دے بڑے غور نال توجہ نال جس وقت جلاد قریب آیا تلوار اولاری اس راندہ جی مردے تب پہ ہیں آخری خواہش ہے مہربانی کرو میں بادشاہ دے کانوچ ایک گل کرنی چاہتا بادشاہ کا کی آکدہ ہے اکھے جی وہ آکدہ میں بادشاہ دے کانوچ گل کرنی چاہنا آپ فرمایا آکھو کر لے آ جاؤ جسل قریب آیا تے کانال مول آتے آندہ ہے کوڑا کتے والا بھی کوئی نہیں آیا جنہوں نے آپ راتی کوڑا بنا چھڑا کوڑا کتے والا ہی کوئی نہیں آیا تے سیاتی ہون میں بھی کھڑوتا وہ یار کلوکڑی رات والا ہون ویس وٹاتے وط آیا سائیں کتے والے آدھا کام کیتا ہے سونگن والے آدھا کام کیتا ہے کماند والے آدھا کام کیتا ہے اور مہربانی کرو تساں آدھا کام کرو داڑھی دا اشارہ کرو تو سانوں چھڑوا سبحان بادشاہ ہس پیا حسن نباسو جلاد بس پیشا ہٹ جا اے سامان بھی نہ دیو جاؤ تو انہوں معاف کیتا اور مولانا روم سے اے واقعہ لکھتے اس دا کی ترجمہ کڈا کہ حشر والے دن نفسی دا عالم ہو سی کوئی کسی دا سکا نہیں بننا کوئی کسی دا سواں نہیں بننا اس دن جس وقت سرکار کچھری لاسن اللہ دے عرش دے نال نشین ہو سن تو فرمایا یہ جڑے آنکھ دے آئے ساڑھے ورگا کٹھے ہوتے جاتے آکسل سہیں نہ نیر وگایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دے پیاریا محبوبہ آج گل تیرے بنایا بن دیئے انما آنا مثلکم صحیح میں تواڈی مثلام مقصد کیے این مثل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا آکھن دا مقصد ایو ہے یوہا الیہ انما الہکم الہ تواڈا بھی او رب تے میرا بھی او رب تے جنہاں نو سمجھ نہ آوے انہاں کو اوہ بھی بشر تے اساں بھی بشر رب العالمین نے محبوب پاک نو لباس بشریت وچ ضرور بھیجا لیکن او بشریت جدا نہ وہ جی ہاتھ کسے دا نہ وہ جی اک کسے دی نہ وہ جی قدم کسے دے نہ وہ جی زبان کسے دی
فرمایا ویکھن وچ تا صورت انسان دی آئی لیکن مظہر ذات خدا، مظہر ذات خدا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب العالمین سانو دیتا، خاص کر اے مہینہ شکریہ دا مہینہ۔ ویسے تو بندہ ساری زندگی سجدے وچ پیا رہ جاوے، حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بالخصوص جس وقت ماہ مبارک آوے تو ملک بھی مسلمانہ دا ہووے تو پھر جڑتی گل یہ ہے کہ گھر گھر ذکر مصطفیٰ، سبحان گلی گلی ذکر مصطفیٰ ہوئے، مسلمانہ دے دل بھی منور ہوئے، مسلمانہ دے گھر بھی منور ہوئے، مسلمانہ دا ملک بھی منور ہوئے، تاکہ پتہ لگے انہاں دے ہوتے اللہ احسان جی کون مولوی صاحب کیوں کام بدائی جانا ہے گا نہیں ہو کوئی حکمتی کوئی اے میں تو سبحان اللہ نہ کر میں تو بس کرتا پی مولوی صاحب اور مر چابی بھرتا پی مولوی صاحب میں جو ٹور پی اس گل جا آدھے گھنٹے نے مکسی گل جا کیوں بھائی تواڈے کو ووٹ لے لا میں سارے کو اللہ تو ان خوش رکھے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں یہ توفیقیں ساڑھے کلوں قسمت والا نہیں جڑا ایک کام کرے پھر وہ فخر نہ کرے آکھے یا اللہ تیرا احسان محبوب دیتا ہی یہ بھی تیرا احسان یہ شکریہ دی توفیق دیتی ہے یہ بھی تیرا احسان حضرت سلطان ابراہیم ابن الادہم ادہم بادشاہ دا پتر نا ہا ابراہیم بادشاہ دا پتر تے مڑ آپ بھی بادشاہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندن میں ان دے دل وچ فقیری دی چننگ رکھ دیتی ہے چنگاری سمجھ دے سینے وچ چنگاری دبی ہوئی ہائی بجھی ہوئی نہیں ہوئی دعا کرو اللہ کرے دبی ہوئی بامیں ہوئے بجھی ہوئی نہ ہو تے جڑی دبی ہوئی ہوئے کس لئے ہوا دا جولا لگے ہو بڑے کندی سینے میں ولایت عشق الہی محبت دی چننگ ہائی دبی ہوئی اتو سوا آئی ہوئی بادشاہی دی تخت دی تاج دی کرو فر وان پمنے طریقے نال بادشاہی انتظام تاج اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندن پھر اسی پیغام دیندے ہونے ہیں اشارے نال کسے دے ذریعے کسے دے ذریعے وہ کیویں ہویا سارا دن آپ کچہری لان دے ہے تے نکرانی سیج بچھان دی ہے تے آپ آتے استراحت کر دے ایک دن ایسا آیا تے جڑے اے بڑیاں لوگوں دے نوکر ہوندے نا او شودے نہ سردہ کھاون انہوں ملدا ہے نہ سردہ پاون ملدا ہے نہ سردی شاہ انہوں ملدی ہے وہ ترس دے رہ جاندے سکھ دے رہ جاندے کیا کی ہو جی اسی کپڑا کی ہو جی او بچھان دی آئی بستر بادشاہ دا ریشم مخمل بڑا آرام دے بڑا نرم تے گداز ایک دے بستر بچھان دی پئی جو ہاتھ لگا تے دل سوچ دیئے ہاتھ لاؤں نہ اتنی چاسم دی پئی ہے تھوڑا جی ہوتے لیٹ تے نہ ویکھ لاؤں او تو سمجھا ہی ہے تے مر جاواں قبر چے حسرت نہ لے جاواں تھوڑی جی کانڈ سدھی یا لیٹی تے ہائی تھکی ہوئی ہائی ماری ہوئی تے بستر ہا بڑا آرام دے کانڈ لگی تے آنکھ سون گئی بادشاہ کچہری مکائی تے آیا دیکھا کہ میرے بستر تے کوئی ستا بھی ہے قریب آتے دیکھا نکران وہ تو آگ بگولا ہوگا زکائیں دی جرت کی نہیں میری بستر تے جنڈا من پکڑ دے درود سٹا تیرے شرم نہیں آمدا تو میرا بستر آج دی بولی بولی پلیت کر سٹے حرام کر سٹے اٹھی تے کمبن لگ گئی این ہاتھ باندھ تے کھلوتی ہے سائیں ماتا میں چیک کر دی پہ صبح کو وال شال نہ رہ جاوے فرماتے ہیں شرم نہیں آمدا میرے بستر تو جلاد تلوار لیا ان دی گردن اتار ان دی گردن اتار تے پرانے بادشاہ سر لائے تو بغیر کھلوندے ہی نہیں ہے نیڑے تو نیڑے سر گردن اتار اون کھڑی ہے
تلوار لے تے آیا جلات تلوار الاری گردن دے نیڑے آئی این آسمان در ویکتے مسکرا پئی آسمان در ویکتے بادشاہ کبڑیجہ ہو سکا تو روندی نہیں ہے تو الٹا مسکرانی کبڑیجے بندے دے کے مسکراوی نا کابڑ اور چڑھ دی میں تلوار الار تے تیری گردن اترواں دا پیا تو تو مسکرانی ہے ہون کاکا منہ تے ہاتھ دے میں ہون باسی نہ لگی آگے باسی والا بندہ مینوں نہیں چنگا لگا جنوں باسی آوے گھریں جاوے جی سر مینوں آئی میں تھوڑے کو پوچھنا کونی ہوں دراک مار ساتھ کی ہے میں بس کردہ پیا سوتا مولی صاحب چابی بریے آپ تے 5 منٹ سے بتائیں نے ہون تھوڑے کو میں ووٹ لیا ہستی کیوں ہے بولی اسا کسیں ہستی اس گلتے ہاں کہ جیڑی 5 منٹ ستی ہے ان دا تا سر لاندہ پیا ہے تے جیڑا نت سمدہ پتہ نہیں انہوں کتنی سزا ملی سبحان اللہ میں 5 منٹ ستی ہاں میری تا گردن جاندی پئی ہے تے جیڑا روز سمدہ ہے پتہ نہیں انہوں کی سزا مل سی اس ویلے بادشاہ کو کہا تو نہیں بول دی پئی ہے تیرے وچ کوئی اور بول دا او جلال تلوار ہٹا انعام بھی دیتے پیسے بھی دیتے ہو بسترہ بھی دیتا دل وچ سمجھا کہ میرے رب دا اشارہ ہے کہ ان ریشمی بسترے چھوڑ ریشمی بسترے چھوڑ زمین کے سمنا شروع کر دیتا وہ اندرلی چنگاری جاگ دی پئی ہے اللہ دی محبت دی اللہ پاک جلا مارا زمین کے سمنا سران دی اٹھ رکھتے لیکن ہے حالی محل اسے محلے سمجھا ہے کئی دن گزرے ایک رات ستا پیا ہے چھت دے ہوتے آہٹ آئی جی میں کوئی بندہ تکھا تکھا ٹورا ودا ہے بجا ودا ہے تے نازکان دی نیندر بھی نازک ہوندی ہے اپنے رنگے دی ڈھول بجائی رکھو پتہ نہیں لگتا تے نازک جڑا میں آہٹ ہی نہیں برداشت کر دے بادشاہ ساتھ مارا وزیرانو او جاگ دے نہیں جی جاگ دے وہ چوکیدار کو پارے دار وہاں جی کھڑے دروازے تے انہوں کا مکالا ملتے پہن اتے بندہ چڑھا ودا چھت دے تے بجا ودا تے تسی چنگے پارے دار انہوں کہا جی اتو باہمیں کوئی آگیا ہوئے ایدو تا سی لگنی کوئی نہیں دیتا پتہ کرو ویکھو اتے چڑھے تو میرے کپڑے پراگندہ وال ایک ڈکھنا جیا این ٹورا جاندہ ہے این ٹورا جاندہ ہے کرے ماردہ ودا ہے انہوں پکڑا انہوں کہا کون ہے تو اس نے کہا بندہ تو انہوں نے نہیں انہیں نہیں تو سی اس نے کہا بندہ تے ہیں پر ایسلے بادشاہ دی چھتے سے کی کر دب اس نے کہا میں ہاں اٹھوال ڈکھنا اٹھاں والا بلوچ میری واگ وچو میرا کھڑیج گیا ہے اٹھ میں آدھا اٹھ لفظہ ہوں سبحان سبحان انہاں ایک اور کھتی ماری الو دے پٹھے آئے بادشاہ دے مال تے تیرا اٹھا اس نے کہا کھڑیجی ہوئی شاہ ہر تھانا تے لبین دی کھڑیجی ہوئی شاہ کداستے جاندی میں ایتھے جاندی پئی انہاں پکڑا تے مشکاں ماریاں تے بادشاہ انہاں کہ جی آئے نے انہاں آپ کو چلو پتہ نہیں یہ کون ہے تے کتھو آیا تے آندھا میں ڈکھنا میرا اٹھ کھڑی سامنے کھڑا کون ہے جی اٹھ والا کی لفظہ بنا ہے اٹھ آپ فرما دماغ تیرا صحیح ہے محلہ تے اٹھ ہوں دن اس نے کہا جی میرا دماغ صحیح نہیں تھا ہے تیرا بھی صحیح کوئی جی میں کملہ دا مرتے تو میں تو زیادہ کملہ ہے جے محلہ دی چھت تے اٹھ نہیں مل دے تو میں محلہ میں ساؤں تے رب بھی نہیں مل سبحان سمنا محلہ میں تے رب نال یاری لامنی فرمایا اتھے رب بھی نہیں لے اس نے کہا انہوں انعام ہی دیو انہوں کپڑے بھی دیو تے انہوں چھاڑ دیو اے ڈکھنا شکنا کوئی نہیں ہے میرے رب دا گلہ ہوئے تے رب دا اشارہ آ گیا کہ بادشاہ ہن محل بھی چھڑ سبحان صبح ہوئی اعلان کر دیتا بھئی کوئی ساڑھے خاندانی تھی جڑا تخت لوے تاج لوے محل لوے اسا تا رب در جاؤں سارا کو چھڑ چھوڑ تے باہر نکلے تے اگلے وقتاں لے جڑے بزرگ ہوں دے غارہ میں جان دے اللہ اللہ کر دے گئے غار دے وچ ایک بیٹھا درویش پرانا چلے دے وچ تے دل وچ خیال آیا اللہ فرماندن کونو ما صادقین چنگیاں دے نیڑے اور میں اللہ اللہ تا کرنی ہے پر اندہ گواڑ جباں اندہ فیض ملے
گیا جا السلام علیکم وعلیکم السلام وہ جاندا نکو ابراہیم تو کی دے اس کا ہن میں بھی تیرے رستے تے آ گیا اساں بھی بادشاہی چھڑ دیتی ہن اس رستے تے جا میں تے بس او جڑا بیٹھا درویش او ہا ارائیں چپ کر گئے نہیں کوئی بیٹھا تو نہیں ارائیں بیٹھے کبڑی وے نا خوش ہوا جو ارائیں بھی درویش ہوندے ارائیں بھی ولی ہوندے اللہ نے فرمایا جیڑا بھی والذین جاہدوا فینا جیڑا محنت کرسی باویں کوئی اس آکھا جناب تسی آدھا وکھرا دیرا لاؤ میں بیٹھا 21 سالاں دا اللہ پاک کی طرف میری افطاری بھی آمدی ہے میری سحری بھی آمدی ہے میں صائم الدہر رہا روٹی آمدی ہے ایک بندے ہیں آپاں دو نہ میرا کچھ بننا ہے نہ تیرا کچھ بننا ہے تو وکھرا دیرا لا تاکہ رب العالمین تیرا وکھرا انتظام کرے اس وقت صحیح تواڈی مجبوری ہے چل گھنا دوں تو میں بھی نہیں جاندا جا سب تھے نگے پمدی رہے اتھے جاتے بہ گیا شام جس وقت ہوئی افطاری دا ٹائم ہویا تے او ارائیں پاک دی روٹی ہم دی جاؤ دی تے تھوڑا جیا ساگ او آئی ویکھی تے ہی کانیاں کنال ویکھا پہ نویں پرانے نویں کوئی شاید لبی ہے کہ نہیں جے ویکھا تے ابراہیم دے کے دسترخوان لگا انواع و اقسام دے کھانے زردے بریانیاں حلوے ون پونے پرانی بولی جانے 7 ون کے کھانے اگے لگے پہ ویکھ کے حیران ہو گیا رب العالمین یہ تو ہی خوش آمداں کرنے میں 21 سال دا رگڑیندہ پیاں وہ ایک پھلکا وہ ساگ بلا ہویا تی آج آمدہ پیا ہے آج تی اندیا کے دسترخوان لگ گئے تے ون پونے کھانے مولا تو سبھی خوش آمد کر دے فرشتہ آیا ارائیں پاک روٹی کھا لئی نے اسے کہا لے جا میں نہیں کھا روس گیا جب فرشتہ گیا اللہ تعالیٰ فرمایا کھا لئی روٹی انہوں نے کہا جی ارائیں پاک روس گئے ارائیں پاک روس گئے پوچھو دے تمہیں کیڑی گال تو روس سے کیوں اندر جی میں 21 سال دا بیٹھا پھلکا تے ساگ آج آمدہ گیا ہے تے اندیا کے خوش آمداں تے ون پمنے کھانے تو سامیں فرق رکھ دے ہو پتر بیج اگو اللہ پاک دا جواب کیا ہے فرمایا پہلے میں نے ارائیں پاک تو دس کہ جس وقت تو میرے دروازے تے آیا ہے کی قربان کرتے آئے ہیں کی کچھ قربان کرتے آئے ہیں کی چھوڑتے آئے ہیں اس نے کہا جی میری کیاری گاجران دی آئی وہ بھی چھٹ آیا مولیاں دی آئی وہ بھی چھٹ آیا وصلان دی آئی وہ بھی چھٹ آیا تھوم دی کیاری آئی وہ بھی جڑا کچھ میری آئی جائیداد میں سارا کچھ چھٹ آیا اللہ فرمایا تو تھوم تے وصل چھٹتے آئے ہیں تو تینوں صبح شام اسی ساگ تے روٹی دیندے پہ ہیں ان ویک کا ایک ہی چھٹتے آئے ویک تا صحیح ایک ہی چھٹتے آیا ہے اے تخت چھٹتے آیا ہے اے تاج چھٹتے آیا ہے اے بادشاہی چھٹتے آیا ہے تے جی آسان اس کی قدر نہ کریے تے سانو شکورن غفورن شکور کون اسی غفور بھی ہیں تے شکور بھی پتہ چلا او بارگاہ دے اندر اگر خلوص نالا سی اتنا قدم بتاویے حدیث آگ دی اللہ اندر میں ایڈا نہیں لیا الحمدللہ مولی صاحب میرے کن طاقت اور کوئی نہیں اللہ پاک میرے یہ الفاظ اپنی بارگاہ عزت منظور و مقبول فرماوے اللہ توانو سلامت رکھے اور میرے واسطے دعا کرائے اللہ میں نصیحت دے بھی کاملہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ علیہ